فاروق اعظم آپ اس نوجوان سے پوچھ رہے ہیں، اجازت دیتے تو ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے، ان سے بھی پوچھ لیتے، اس بچے سے تھوڑی عمر کے بچے سے پوچھ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تم اس کی عمر کو نہ دیکھو، اللہ نے اس کو وہ کچھ عطا کیا ہے کہ تم کسی کو عطا نہیں کیا۔ میں ابن عباس سے پوچھتا ہوں، ابن عباس شب قدر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ فرمایا کیسے؟ عرض کیا اللہ کو 7 کا عدد پسند ہے، 7 کا عدد پسند ہے۔ حضور نے فرمایا آخری عشرے میں ہے، جب آخری عشرہ ہو جائے تو 7واں عدد جہاں مکمل ہو وہ رات لیلۃ القدر ہوگی۔ 27ویں کی رات شب قدر ہے۔ حاضرین محترم، اس رات کی نمایاں فضیلت یہ کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اس رات لیلۃ القدر میں ملائکہ اترتے ہیں اور ان کے ساتھ خود سیدنا جبرائیل امین اترتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام ہزاروں لاکھوں ملائکہ کی معیت میں زمین پر آتے ہیں، اور جب سیدنا جبرائیل امین زمین پر آتے ہیں ملائکہ لوگوں کے ساتھ شریک دعا ہوتے ہیں، شریک صلات ہوتے ہیں، شریک ذکر ہوتے ہیں، شریک استغفار ہوتے ہیں، لوگوں پر دعائیں دیتے ہیں، لوگوں کو سلام دیتے ہیں، لوگوں کے لیے اللہ کے حضور بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور فرمایا جب قبولیت کی ساتھ آتی ہے تو جب کسی جاگنے والے مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ گر پڑے، اس کے دل پہ کبکبی طاری ہو جائے، وہ رونے لگ جائے، اس وقت وہ سمجھے کہ اب وہ خوش قسمتی کا لمحہ ہے کہ سیدنا جبرائیل امین اس جاگنے والے بندے سے مصافحہ فرما رہے ہیں۔ جاگنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں ملائکہ۔ اور بعضوں نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، روح کے آنے سے مراد جبرائیل امین تو آتے ہیں۔ بعضوں نے فرمایا کہ اس رات امت محمدی کو مبارکباد دینے کے لیے ملائکہ کے امراء سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور اس رات کے جاگنے والوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ اور بعض عارفوں نے بتایا کہ جنت کے خدام بھی جنت چھوڑ کر شب قدر زمین پر آ جاتے ہیں، تو لیلۃ القدر زمین رش کے جنت بن جاتی ہے، رش کے سما ہوتی ہے، رش کے عرش ہوتی ہے، رش کے عالم اعلیٰ ہوتی ہے، رش کے مالا اعلیٰ ہوتی ہے، اور غرض کرۂ ارضی مالا اعلیٰ کی مخلوق آج کی رات اوپر کی دنیا چھوڑ کر نیچے اتر آتی ہے۔ آج زمین عرش جیسی بن جاتی ہے اور اللہ کی انوار و تجلیات کا محبت و مرکز بن جاتی ہے۔ اور پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص بات بیان کی، فرمایا پھر اس مقصد کے لیے اس رات جہاں جتنے لوگ زیادہ جمع ہوں گے، امام رازی فرماتے ہیں اس رات جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنی کثرت سے رب کی رحمت اس مقام پر نازل ہوگی۔ ارے شب قدر میں منہاج القرآن کے مرکز پر جمع ہونے والوں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم تمہیں مبارکباد دے رہا ہوں، مبارک دے رہا ہوں، مبارک ہو تمہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق تھوڑی زیادہ جس قدر معلومات ہمارے پاس پہنچی، 27ویں رات کو ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو حرمین شریفین کے بعد، حرمین شریفین کے بعد پورے عالم اسلام میں سب سے بڑا اجتماع 27ویں شب رمضان کو منہاج القرآن کے مرکز میں ہوتا ہے۔ یہ رب کا فضل ہے، اس کا انعام و احسان ہے کہ حرمین شریفین کا تو ہم صدقہ کھا رہے ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ تو یہ کتے پل رہے ہیں۔ آقا کے وطن کے بعد عالم اسلام کا سب سے بڑا اجتماع شب قدر کا اس رات منہاج القرآن کے مرکز میں ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ مجھے سعودی عرب کے احباب نے بتایا کہ سعودی گورنمنٹ کے سعودی ٹیلی ویژن پر
پاکستان پر ڈاکومنٹری فلم دکھائی گئی ٹیلی ویژن پر سعودی عرب میں. مجھے سعودی عرب کے حالیہ وزٹ میں احباب نے بتایا, اور اس میں سروے کرتے ہوئے سعودی ٹیلی ویژن پر یہ بتایا گیا کہ حرمین شریفین کے بعد اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اعتکاف 10 روزہ اعتکاف ادارہ منہج القرآن میں لاہور پہ ہوتا ہے. رب کائنات ہر بندے کی پکار ہر جگہ سنتا ہے, مگر یہ لیلۃ القدر ہو جہاں بندے جتنی کثرت سے جمع ہوں گے, اولیاء کرام فرماتے ہیں اتنی کثرت سے ملائکہ کا رجوع بھی ادھر ہوگا, اتنی کثرت سے ملائکہ بھی ادھر آئیں گے. جہاں بے تعداد ملائکہ ہوں, جبرائیل امین آئیں, خدام جنت آئیں, لاکھوں مسلمان آئیں, شب قدر کی ساعتیں ہوں, اور ہزاروں لاکھوں افراد, ہزاروں لاکھوں ملائکہ جمع ہوں, اس اجتماع پر رب کی رحمتوں کے نزول کا یہ عالم ہوگا. میرا وجدان کہتا ہے اس کثرت رحمت کے باعث پھر وہ اجتماع خدا کے برگزیدہ ولی کے دامن میں ہو رہا ہو, غوث پاک کے بیٹے کے دامن میں ہو رہا ہو, ملائکہ کا ہجوم ہو, رحمتوں کا نزول ہو, بندگان خدا کا ہجوم ہو. ممکن نہیں کہ پھر کوئی شخص گناہوں بھرا دامن دھلوائے بغیر واپس چلا جائے اور خدا کی بارگاہ سے مغفرت اور رحمت کی خیرات لیے بغیر واپس چلا جائے. آج خدا کی رحمت بڑی سہارت کے ساتھ بٹے گی, اس کی بخشش بڑے جود کے ساتھ بٹے گی. اس عظیم جتنا بڑا اجتماع ہے, خدا کی رحمت اس سے کروڑوں گنا بڑی ہے, بے حساب بڑی ہے. وہ بڑے اجتماع پر رب اپنی رحمت بھی بڑی بھیجے گا, چونکہ اس کے کثیر بندوں کی آہیں ہیں, اس کے کثیر بندوں کا جاگنا ہے, اس کے کثیر بندوں کا انتظار ہے, اس کے کثیر بندوں کے سجدے ہیں, اس کے کثیر بندوں کی توبہ اور استغفار ہے. جب ہزاروں لاکھوں آہیں, ہزاروں لاکھوں کی توبہ, ہزاروں لاکھوں کی دعائیں ملائکہ کے ساتھ مل کر اٹھے گی, عرش الہی پر سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور قبولیت حق بڑھ کے استقبال کرے گی. حاضرین محترم, یہ لیلۃ القدر کا ایک معنی ہے, لیلۃ القدر کا ایک معنی ہے. آج آپ کو اس معنی کا بھی ایک معنی بتانا چاہتا ہوں. یہ شب قدر لیلۃ القدر ایک معنی ہے, ایک معنی اس معنی کا بھی ہے, معنی کے اندر بھی ایک معنی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا انا انزلناہ, بے شک ہم نے اسے نازل کیا. کس کو؟ قرآن کو. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفات. قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفات ہے. الحم سے والناس تک قرآن کی ساری آیتیں اللہ کی صفتیں ہیں. قرآن اللہ کی صفتیں ہیں. بے شک ہم نے اللہ کی صفتوں بھرا قرآن اتارا. کس میں؟ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں. قدر کیا ہے؟ حقیقت محمدیہ کا نام قدر ہے. حقیقت محمدیہ کا نام قدر ہے, اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑی قدر حضور کی حقیقت, کائنات میں سب سے بڑی عزت حضور کی حقیقت, کائنات میں سب سے بڑی بزرگی حضور کی حقیقت, کائنات میں سب سے بڑا حصہ اور نصیب حضور کی حقیقت, کائنات میں سب سے بڑا رتبہ حضور کی حقیقت, اور کائنات میں سب سے بڑی فضیلت حضور کی حقیقت. قدر سے مراد حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قدر تو لیلہ سے مراد کیا ہوا؟ رات. قدر حقیقت محمدی ہوئی. لیل رات سے مراد کیا ہوا؟ رات حجاب ہوتی ہے جو روشنی کو ڈھانپ دیتی ہے. اندھیرے کی طرح رات ایک حجاب ہوتا ہے, پردہ ہوتا ہے جو روشنی کو ڈھانپ دیتا ہے. تو لیلۃ القدر عرفاء بتاتے
کہ یہ رات حجاب ہے حضور علیہ السلام کے مقام قلب کا، قلب مصطفیٰ کا مقام، جس نے حقیقت محمدی کو ڈھانپ لیا ہے۔ تو فرمایا بے شک ہم نے یہ قرآن اللہ کی ساری صفات کا مرکب مصطفیٰ کی